ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد وقال الله تعالى في كتابه المبين قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوشك نفسه فأولئك هم المفلحون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنی حرص کو شکست دے دی، اپنی حرص کو ختم کر دیا، تو پروردگار عالم اس کی تمام دلی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یہ فرش عزا ہم سب کو اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر جانے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ فرش عزا ہمیں پروردگار عالم کی محبت میں مبتلا کرتا ہے۔ سیدان عزاداران شہداء، آج 5واں دن ہے محرم کا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے دن گزرتے چلے جائیں گے، ایک غم کی کیفیت انسان کے جسم کے اوپر طاری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ عزاداری حسین سے محبت تو سکھاتی ہے مگر سیدہ کی قربت بھی دلاتی ہے۔ اس فرش عزا پر آ کر ہم سیدہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس فرش عزا پر آ کر ہم سیدہ کے محبت میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سیدہ کون ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ یہ سیدہ وہ سیدہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا۔ یہ سیدہ وہ ہے کہ جنہوں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا تھا۔ اور حسین کون ہے؟ کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے توسل سے اگر دعا مانگی جائے، جن کے توسل سے اگر حاجات طلب کی جائے تو حسین کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حسین میری محبوب ترین ہستی ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ حسین کا قرب حاصل کر لے، جو یہ چاہتا ہے کہ فاطمہ کے قریب ہو جائے، وہ یہ جان لے کہ وہ خود بخود میرے قریب ہو رہا ہے۔ آج بی بی سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہیں، بڑے دل سے پرسہ دیجیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ام المصائب کے بچوں کا ذکر کروں گی۔ اپنے ذہنوں میں یہ رکھیے گا کہ وہ مصائب پڑھوں گی کہ مجھے یقین ہے کہ ہر آنکھ سے آنسو آئیں گے، اور جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے میں دعا کروں گی کہ پروردگار عالم اسے توفیق دے کہ وہ حسین کے لال پر، زہرا کے لال پر، ام المصائب کے لال پر رونے کی توفیق حاصل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں، وہ بھی نہ کر سکیں تو اپنے کسی مرحوم کو یاد کر لیں، وہ بھی نہ کر سکیں تو اپنے کسی غم کو یاد کر لیں، مگر زہرا کے اس فرش عزا پر آ کر گریہ ضرور کریں۔ یہ فضائل سے زیادہ مصائب کے دن ہیں۔ جیسے جیسے دن اور تاریخ بڑھتے چلے جائیں گے، مصائب آپ کے دلوں میں اتر جانا چاہیے۔ اس لیے آج جو بھی بیویاں یہاں پر آئی ہیں، ان سے میں درخواست کروں گی کہ میرے جد کا پرسہ اس طرح سے دیں جس طرح سے دینے کا حق ہے۔
جس طرح ایک جوان بیٹے کی موت پر ایک ماں تڑپ کر روتی ہے، بالکل اسی طرح سے آج بی بی زینب کو اون و محمد کا پرسہ دیجیے گا۔ یہ ساری ہستیاں کیوں ہیں؟ امام حسین اتنے معتبر کیوں ہیں؟ امام حسین کی شخصیت اتنی معتبر کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا نفس پاک ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع رہا ہے کہ نفس کو پاک کرو تاکہ پروردگار عالم تمہاری مرادوں کو پورا کر لے۔ یہ حسین وہ ہیں کہ جن کا نفس پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ تو جس طرح سے امام حسین کا نفس پاک و پاکیزہ ہے، جتنے 14 کے 14 معصومین ہیں، ان تمام کا نفس پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ رکھا ہوا ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا صلوات و سلام کا سب نے ذکر سنا ہوا ہے، سب ان کی روزہ مبارک سے ہو کر آئے ہیں۔ ابھی یہ جو پچھلے سال کووڈ آیا ہے، اس کووڈ میں امام رضا کا روزہ بند کر دیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے، اور وہاں کسی کو بھی آنے یا جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں پر صرف خادمین رہا کرتے تھے جو وہاں کی صاف صفائی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ نہ کوئی جا سکتا تھا، نہ وہاں سے کوئی باہر آ سکتا تھا۔ ایک دن کچھ عورتیں، کچھ خواتین، کچھ مستورات، یہ تینوں نام آپ نے سنے ہوں گے، یہ عورتوں کو ہی کہا جاتا ہے، کچھ عورتیں امام رضا کے حرم میں چلی گئیں اور وہاں ایک دروازہ کھلا دیکھا، اور اس دروازے کے پاس جا کر خادم سے کہنے لگیں کہ ہمیں مولا کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو اس وقت خادم نے کہا کہ رول پاس ہو گیا ہے کہ کوئی زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنی بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا دروازہ تو کھلا ہے، لوگ آ جا بھی رہے ہیں۔ تو کہا یہ تو خادمین ہیں جو کہ یہاں کی خدمت گزار ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو اس بی بی نے کہا آپ مجھے اندر جانے دو، مجھے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ بڑا گریا کرنے لگی، ہاتھ پیر جوڑنے لگی، کہا میں تمہارے پیر پڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے جانے دو۔ تو وہ جو خادم تھا وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اندر نہیں جانے دے سکتا، جو رول پاس ہوا ہے وہ سب کے لیے ہوا ہے، میں تمہیں کیسے اندر جانے دوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک اور خادم آیا، اسے بڑا ترس آیا کیونکہ عورت رو رہی تھی، عورتیں تھیں، کچھ خواتین تھیں، زیادہ تھیں، رو رہی تھیں۔ تو اس نے کہا خادم سے کہ اسے اندر جانے دو، کیا ہو گیا اگر یہ چلی گئی، زیارت کر لے گی، اور جو اس کو ملنا ہوگا اسے مل جائے گا، اسے سکون بھی آ جائے گا۔ تو وہ جو دوسرا خادم تھا وہاں کا چوکیدار تھا، اس نے کہا نہیں میں اس کو اندر نہیں جانے دوں گا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو وہ جو خادم آ کر سفارش کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت کی گود میں ایک بچہ ہے اور اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس نے دوسرے خادم سے کہا کہ ان کی گود میں بچہ بھی ہے۔ تو وہ جو چوکیدار تھا غصے والا، اس نے کہا یہ تم بچہ یہاں کیوں لے کر آ گئی ہو، اتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے گھر ہی لے کر نہیں گئے ہیں، ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، ایک کلینک سے دوسرے کلینک، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، اور آج یہ بچہ مر گیا ہے۔ یہ سننا تھا اس خادم کا جو کہ چوکیدار تھا، وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ امام کا روزہ ہے، یہاں کا کچھ تقدس ہے، کچھ احترام ہے، تم اپنا مردہ بچہ اٹھا کر یہاں لے آئی ہو کہ تمہیں امام کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی لیے تو لائی ہوں کہ امام ہی مجھے واپس لوٹا دیں گے، وہی سے شفا دیں گے۔ تو وہ آدمی اور غصہ ہو گیا، تو اس نے کہا اسے اپنے گھر لے کر جاؤ، اسے جا کر دفناؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میں بہت آس لگا کر آئی ہوں۔
وہ جو دوسرا خادم تھا اسے بڑا ترس آیا. اس نے کہا اچھا ایک کام کر, تجھے تو جانے کی اجازت ملے گی نہیں, اپنا یہ بچہ مجھے دے دے, میں امام کی زیارت کروا کے لے آتا ہوں, جو تیرا نصیب. اس عورت نے خوشی سے اپنا وہ بچہ اٹھا کر اس خادم کو دے دیا. اب وہ خادم اندر گیا. 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ ماں تڑپنے لگی, کیوں اتنی دیر ہو گئی, میرا بچہ واپس نہیں آیا. بار بار اس چوکیدار کو تنگ کرنے لگی. اب وہ چوکیدار پہلے سے اس سے پریشان تھا. اس نے کہا بی بی صبر کرو, ابھی آ جائے گا. بار بار اسے بار بار کہتا رہا. 7 سے 8 منٹ کے بعد وہ آدمی واپس آیا جو خادم تھا. اس نے بچے کو اسی طرح سے لٹا ہوا ماں کو دیا. ماں نے اپنی چادر کے اندر اس بچے کو رکھا. تو اس خادم نے پوچھا کیا محسوس ہوا, کیا ملا؟ کہا بچہ دودھ پی رہا ہے. کہا بچہ شیر لے رہا ہے, دودھ پی رہا ہے. ہمارے امام رضا صرف شفا نہیں دیتے, ہمارے 14 معصومین ہمیں صرف شفا نہیں دیتے, وہ ہمیں زندگی بھی پلٹا سکتے ہیں. اختیار ہے انہیں. کیوں اختیار ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا ہوا تھا. انہوں نے دنیا کو نیچے رکھا, آخرت کو اوپر رکھا. وہ چاہیں تو ہر دنیا کی نعمت ہمیں دے سکتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھنا ہے. اور کسے یہ نعمت ملتی ہے؟ اس عورت کا کتنا عقیدہ ہوگا, کتنا یقین ہوگا کہ میں امام کے در سے واپس خالی ہاتھ نہیں آؤں گی. یہ یقین ہی ہماری مرادوں کو اللہ کے گھر میں قبول و مقبول فرماتا ہے. یہ یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کا قرب دلاتا ہے. یہ یقین ہی ہے کہ اگر کسی کے خواب میں امام حسین کی زیارت ہوتی ہے, سب کی زیارت تو نہیں ہوتی, سب کے خواب میں تو امام نہیں آتے, سب کے خواب میں بیویاں نہیں آتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یقین ہوتا ہے, جن کا نفس پاک ہوتا ہے, جن کی روح پاک ہوتی ہے, انہی کو خداوند تعالیٰ اپنے معصومین کی زیارت کرواتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں امام رضا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی امام کی زیارت ہوئی؟ کہتے ہیں کہ جب وہاں جائیں تو ایک رات وہاں ان کے حرم میں سو جائیں, چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو, امام اس کو اپنی زیارت کروائیں گے. ہم میں سے کون ہے جس نے پوری رات امام کے اس فرش پر گزاری ہو, امام کی چاہت میں ان کی زری کو پکڑ کر؟ ہم جاتے ہیں امام کا روزہ دیکھتے ہیں, آ کر کہتے ہیں بڑا خوبصورت گنبد تھا, بڑی ہی خوبصورت دیواریں تھیں, بہت ہی خوبصورت نقاشی بنائی ہوئی تھی, بڑی خوبصورت آیتیں لکھی تھیں. کبھی آ کر کہا کہ ہم نے اپنے امام کی زیارت کی. ہم در و دیوار دیکھ رہے ہیں. در و دیوار دیکھ کر امام کی زیارت نہیں ہوگی. ہمیں امام کی زیارت کے لیے, چاہے امام رضا کی ہو, چاہے امام حسین کی ہو, چاہے امام زمانہ کی ہو, عقیدت و محبت کے ساتھ. جب تک عقیدت نہیں کریں گے, محبت نہیں کریں گے, ان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے, اپنے ایمان کو بلند نہیں کریں گے, آپ کسی امام کی زیارت نہیں کر سکیں گے. کسی امام کے توسل سے اپنی حاجات کو روا نہیں کر سکیں گے. اور جب تک اپنے نفس کے شیطان کے چنگل میں پھنسے رہیں گے, دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, تب تک آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے, امام کے قریب نہیں ہو سکیں گے. اور جب اپنے جسم میں سے اس نفس کی خواہش کو نکال کر اپنی روح کو وہ کھانا, وہ غذا, وہ نعمت دیں گے جو پروردگار عالم نے آپ کو کہا ہے کہ اسے استعمال کرو, تب جا کے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم غفلت میں ہیں, ہم غافل ہو گئے ہیں, ہم بھول گئے ہیں, ہم دنیا میں بھول گئے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا تھا. تو جو غافل ہے وہ اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا,
وہ امام کے قریب نہیں ہو سکتا. ہمارا وقت کا امام موجود ہے، پھر بھی ہم کسی اور کے آگے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کو پکارو تو وہ کیا نہیں دے سکتے، ہر حاجت کو دے سکتے ہیں، ہر منت کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت کے امام کے قریب نہیں ہیں، اسی لیے پریشان ہیں، اسی لیے ہر وقت دکھی رہتے ہیں. پروردگار کہتا ہے کہ جب تم غفلت سے باہر آ جاؤ گے تو ایک نمبر اور اوپر آ جائے گا تمہارا. کہا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا. اب تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، خمس ادا کرنا نہیں. تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک و پاکیزہ رکھنا جو شریعت کے حساب سے پروردگار عالم نے کرنے کے لیے منع کیا ہے. اب خدا نے کیا بولا ہے قرآن میں؟ اپنے آپ کو پاک و طہارت رکھو. کیوں؟ کیونکہ شیطان آپ کے اوپر نہیں آ سکتا. دوسرا کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بولو. صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، پھر کیسے روح پاک ہو جائے گی؟ صبح سے شام تک اپنے لیے صرف دنیا جمع کرتے ہیں، کیسے روح پاک ہو جائے گی؟ صبح سے شام تک نامحرموں کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، کیسے پاک ہو جائے گی؟ صبح سے شام تک دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، روح کیسے پاک ہو جائے گی؟ صبح سے شام تک اپنی بیٹیوں کو بے حجاب باہر بھیج دیتے ہیں، کیسے روح پاک ہو جائے گی؟ کیسے آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکلے گا؟ خدا نے یہ سب حرام قرار دیا ہے. نہ کسی کے مال پہ نظر رکھو، نہ کسی کی اولاد پہ نظر رکھو، نہ ہی کسی کو پریشان کرو، نہ جھوٹ بولو. نفس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو اینٹی بایوٹک لکھ کر دیتا ہے کہ اس جرمز کو پاک کرنے کے لیے، اس وائرس کو نکالنے کے لیے آپ کو یہ گولی کھانی پڑے گی، اتنے وقت تک کھانی پڑے گی. کیسے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے مر جائیں گے، انفیکشن پھیل گیا تو بستر پر آ جائیں گے. لیکن پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرو. اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا ہے، کوئی اس کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے. حرص سے دنیا ہمارے اندر اتنی جمع ہو گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس مقصد کے لیے خلق کیا تھا. خدا نے خلق کیا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور پھر خداوند تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں سیراب کرے. کیا صرف اماموں کو یہ اہمیت دی گئی ہے کہ وہ صرف نماز پڑھیں اور اپنے نفس کو پاک و صاف رکھیں؟ نہیں، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے رکھی تھی. اس لیے کوئی عبادت قبول نہیں جب تک آپ کا نفس پاک نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، اپنے ایک خادم کے ساتھ ایک جگہ پر سفر کر رہے ہیں. یہ قصہ میں نے ایک بار کہیں سنایا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں سنایا ہے، پر اس کی تکرار ضروری تھی. حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں اپنے شاگرد کے ساتھ، اور ان کے شاگرد نے ان کا ساتھ پا کر اپنے آپ کے اندر بہت فخر محسوس کیا. حضرت عیسیٰ ایک جگہ پر پہنچے، شاگرد سے کہا کہ یہ 1 درہم لے لو. تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ کہا 2 درہم ہیں. کہا یہ 3 درہم ہو گئے ہیں، جاؤ جا کر بازار سے روٹیاں لے آؤ، سفر میں کام آئیں گی. شاگرد نے وہ 1 درہم لیا، بازار گیا، روٹیاں خریدیں. روٹیاں خریدنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ پیغمبر کے تو 1 ہی درہم تھا، میرا 2 ہے. روٹیاں 3 لے کر جاؤں گا تو آدھی ان کو دینی پڑیں گی، آدھی مجھے کھانی ہوگی، یعنی 1.5 روٹی حضرت عیسیٰ کو ملے گی اور 1.5 ان کے خادم کو، ان کے شاگرد کو. تو کہا 1 روٹی کھا لیتا ہوں تاکہ 2 تو مجھے ملے، کیونکہ میرے 2 درہم تھے. 1 روٹی چھپا کر کھا لی.
اور کھانے کے بعد 2 روٹیاں لے کر گیا. حضرت عیسیٰ نے 1 روٹی کھائی اور اس نے خود 1 روٹی کھائی. حضرت عیسیٰ نے کہا کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ کہا 3 روٹی 2 روٹیاں ملی تھیں. یہ نہیں بتایا کہ 3 روٹیاں ملی تھیں. حضرت عیسیٰ آگے بڑھنے لگے. بڑھتے گئے, راستے میں ایک دریا نظر آیا. اس شاگرد نے کہا کہ کیسے پار کریں گے اس کو؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا تم میری ابا کا دامن پکڑ لو اور میرے ساتھ چلتے رہو. حضرت عیسیٰ کی ابا کا دامن پکڑا اور چلنا شروع کر دیا. اچھے سے نہر پار کر لی, پیر بھی گیلے نہیں ہوئے, چمپل بھی خراب نہیں ہوئی. خوش ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا میں ایک ایسے نبی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں کہ جس کی عظمت کو میں بیان نہیں کر سکتا. ہم امام بارگاہ میں آ کر کیا محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم نے عزاداری کر لی, ایسی عزاداری تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, آج ہم نے بڑا گریہ کیا. مگر جب امام آئیں گے اور پوچھیں گے کہ بے حجاب کیوں تھے, تو کہیں گے مجبوری تھی, شوہر نہیں مانتا تھا. خود کرنا ہے لیکن شوہر پہ ڈال دینا ہے. ہم جہاں کام کرتے تھے نا وہاں اجازت نہیں تھی, تو خدا اتنا محتاج ہے کہ آپ کے لیے کوئی اور کام نہیں ڈھونڈ سکتا جو آپ کو خلق کر سکتا ہے, جو آپ کے لیے رزق کا انتظام کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے وہ جاب نہیں ڈھونڈ سکتا جہاں پر آپ حجاب کر سکیں. ہم نے خدا کو چھوٹا کر دیا ہے. اس نے بھی کہا میں تو آپ کی عظمت کا قائل ہو گیا ہوں, ایسا نبی جو دریا پار کرا دیتا ہے. تو کہا تو واقعی مجھ سے امپریس ہو گیا ہے؟ تو کہا ہاں میں آپ کا قائل ہو گیا ہوں. کہا کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا 2 روٹیاں تھیں. امام کو مان رہا ہے, پیغمبر کو مان رہا ہے, مگر جھوٹ بول رہا ہے اپنے فائدے کے لیے. پھر کہا آگے بڑھے, ایک ہرن نظر آیا, ہرن کو پکڑا, اسے کاٹا, اس کا گوشت بھونا, دونوں نے کھایا. ہرن کی کھال پر حضرت عیسیٰ نے لات ماری, وہ واپس ہرن بن گیا, اپنے جھنڈ میں چلا گیا, اپنے ہرنوں کے پاس چلا گیا. یہ دیکھ کر اور متاثر ہو گیا. کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے دل میں بہت سافٹ کارنر رکھتا ہوں. تو کہا واقعی تو مجھے مانتا ہے؟ کہا ہاں. کہا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 2 تھیں. اب تک نہیں سچ بول رہا ہے. اب آگے بڑھا, 3 سونے کے پتھر نظر آئے. حضرت عیسیٰ نے کہا ایک پتھر میرا, ایک پتھر تیرا, اور تیسرا پتھر اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی. شرما کے کہنے لگا میں نے ہی کھائی تھی. حضرت عیسیٰ نے کہا جا یہ تیسرا پتھر بھی تجھے دیا. اب پتھر بڑے بڑے تھے, کیسے اٹھائے؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ 3 ڈاکو آ گئے, اس کو قتل کر دیا. ہم اس زمانے میں کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے وقت کے امام سے دور ہو گئے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں پکارتے, اس کی بات نہیں سنتے, اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے. وہ حضرت عیسیٰ کی بتائی ہوئی بات پر نہیں چلا, ان سے جھوٹ بولا. 3 پتھر اسے مل سکتے تھے اور حضرت عیسیٰ اس کی مدد بھی کر سکتے تھے, لیکن جب دیکھا کہ اس کے اندر اتنا ہرس ہے, اتنی چاہ ہے, اس لیے اسے آدھے راستے میں چھوڑ دیا. ہمارے امام نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے, اس لیے وہ ہماری نصرت کو نہیں آتے, ہماری دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتے. اب جب 3 ڈاکو آ گئے, اسے مار دیا تو اسے نہ پتھر ملا نہ ہی پیغمبر کی شفاعت ملی. اب وہ تینوں بیٹھ کر دیکھنے لگے. کہا ایک ایک مل جائے گا تینوں کو. بھوک محسوس ہوئی, ایک کو بھیجا بازار, جاؤ جا کے روٹیاں لے کر آؤ. جو بازار روٹیاں لینے گیا اس نے سوچا کہ ایک ایک پتھر ملے گا, میں اگر روٹیوں میں زہر ڈال دوں گا 2 مر جائیں گے تو یہ 3 پتھر مجھے مل جائیں گے. اور جو وہاں 2 رہ گئے تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر میں اس میں سے اس کو مار دوں جو روٹیاں لینے گیا ہے تو ہم آدھا آدھا کر لیں گے. اب جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو وہ دونوں چونکہ پلان بنا چکے تھے, مضبوط تھے, 2 تھے, انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور وہ روٹیاں کھا لی. روٹیاں لانے والا بھی مر گیا اور قتل کرنے والا بھی مر گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ کا گزر ہوا, دیکھا 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور 3 پتھر پڑے ہوئے ہیں.
حضرت عیسیٰ نے ان پتھروں پر ٹھوکر ماری اور کہا جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دے گی. آپ تھکتے رہیں گے, روزانہ تھکتے رہیں گے, لیکن اگر اتنی محنت اپنی آخرت کے لیے کریں گے تو یقین جانیے پروردگار عالم آپ کی مدد بھی کرے گا اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. بر محمد والے محمد صلوات. یہ جو فرش ازا ہے یہ ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے, پڑھاتا ہے, سکھاتا ہے. یہاں پر آئیں, جو سیکھیں اسے گھر پر جا کر اپنے محسوس کریں. تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ اپنے آپ کو دیں اپنے رب کے ساتھ. سوچیں کہ آج ہم نے کیا سنا تھا, آج ہمیں پروردگار نے اس فرش ازا پر کیا میسج دینے کی کوشش کی. کیا اسے اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو اپنے رب سے تھوڑا قریب ہو سکتے ہیں. کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائیں تو کیا نہیں کرتے. اگر اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہر وہ حلال کام کریں گے جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رکھا ہے. پھر ہمیں ثواب بھی ملے گا, ہمیں جنت بھی ملے گی اور حسین کا ساتھ بھی ملے گا. اور جس کے پاس حسین کا ساتھ آ جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. میں ہمیشہ اپنی مجلس میں چھوٹے چھوٹے قصے اس لیے لاتی ہوں کہ اگر میں بہت علمی گفتگو کرنا شروع کر دوں, علمی بات کرنا شروع کر دوں تو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن جب ہم واقعات کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے امام مظلوم امام فرماتے ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آ گیا اور اس کے بعد پابندیاں بھی لگیں, ایسا دور تھا کہ لوگ گریہ نہیں کر سکتے تھے اور گریہ کرنے پر پابندی تھی, تو لوگ چھپ چھپ کر گریہ کیا کرتے تھے. تو ایک مومنہ, ایک عورت اپنے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر, 4 یا 5 بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلی. تو اس کے بچے نے سوال کیا, ماں اتنی رات کو آپ ہمیں گھر سے باہر کیوں لے جا رہی ہیں؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. بچے نے کہا کیا یہ بات گھر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی؟ کہا نہیں, گھر پہ نہیں ہو سکتی, تم لوگ خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتے رہو. اب وہ شہر سے تھوڑا سا باہر نکلی اور باہر نکل کر اس نے محسوس کیا کہ اب یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. بچوں کو کہا خاک پر بیٹھ جاؤ. سب خاک پر بیٹھ گئے. اس کے بعد بیوی نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محرم آ گیا ہے؟ بچوں نے کہا یہ محرم کیا ہے؟ کہا یہ محرم یہ ہے جس میں میرے مولا امام حسین کو شہید کیا گیا تھا, دشمنوں نے ان کا قتل کر دیا تھا. اور اس کے بعد اس بیوی نے اپنے بچوں کو سب کے مصائب سنانا شروع کر دیے. پہلے علی اکبر کے مصائب سنائے. کہا میرے مولا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر, اس کے سینے میں برچھی لگی تھی. پھر کہا ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا اصغر, اس کے گلے میں 3 بھالے کا تیر لگا تھا. پھر کہا ان کے بھائی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم, اس کی لاش مقتل میں پامال کر دی گئی تھی. پھر کہا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عباس, اس کے شانوں کو قلم کر دیا گیا تھا. جب یہ مصائب وہ سنا رہی تھی تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گریہ کرنے لگے, خوب روئے. جب بی بی کے بچے گریہ کر چکے تو بی بی نے اپنے بچے سے کہا کسی بچے کو یہ مصائب یاد ہو گئے ہیں؟ تو ایک بچے نے کہا ماں مجھے یاد ہو گئے ہیں. تو کہا اب تو سنا, میں گریہ کرنا چاہتی ہوں. کتنی مشکل سے عزاداری ہو رہی تھی. آج ہمیں کتنی آسانی سے عزاداری ملتی ہے, مگر پھر بھی فرش عزا پر نہیں آتے. میرے حسین کو کوئی یاد نہیں کرتا, اس پہ کوئی گریہ نہیں کرتا, ماں فاطمہ کی زحمتوں کو کوئی یاد نہیں کرتا. اچھا گھر ہے, امام بارگاہ ہے, اتنی اچھی زمین ہے, ہمیں تو کسی نے خاک پر بھی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو کوئی تازیانے بھی نہیں مار رہا.
ہمیں کسی نے رات کے اندھیرے میں بھی نکلنے کو نہیں کہا. ہمیں کتنی آسانی سے یہ عزاداری مل گئی ہے. ہمیں اس عزاداری کی قدر کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میں آپ کو ام المصائب کے مصائب سناؤں گی. انہیں ام المصائب میرے مولا امام زین العابدین نے کہا ہے، جو خود مصائب میں گھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ رسول خدا جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی نا، بی بی زینب کی، تو رسول خدا نے انہیں گود میں اٹھایا، انہیں بڑا پیار کیا، ان کے گلے کو بوسہ دیا، ان کے ماتھوں کو چوما، ان کے ہاتھوں کو چوما، اور اس کے بعد خوب گریا کرنے لگے. بی بی فاطمہ الزہرا گھبرا گئیں. کہا بابا اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا سیدہ یہ تیری بیٹی ام المصائب ہے، یہ حسین کے ساتھ کربلا جائے گی اور لٹ کے واپس آئے گی. آج میں اس ام المصائب کے مصائب آپ کے سامنے بیان کروں گی. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ ہر بی بی گریا کرے، کیونکہ زینب نے ایسے مصائب دیکھے ہیں کہ کسی نے نہ دیکھے ہوں گے. بھائی کا کٹتا ہوا گلا دیکھا ہے، اکبر کے سینے کو چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا ہے، علی اصغر کے گلے کو کٹتا ہوا دیکھا ہے. اور یہی نہیں، اپنے دو لخت جگر اونو محمد کو بھی قتل گاہ میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بی بی کون ہے؟ اجرکم اللہ. یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی زینب علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے. ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن علی جیسا باپ ہو، زینب جیسی بیٹی ہو تو محبت کیوں نہ ہوگی؟ علی اپنی بیٹیوں کو بہت یاد کر رہے. حسن مجتبیٰ سے کہا اے میرے بیٹے، مجھے میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، انہیں ذرا کوفہ لے آؤ، لیکن یاد رکھنا رات کے اندھیرے میں لانا. میں کہوں گی بی بی علی آپ کو رات کے اندھیرے میں بلا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جب کربلا سے شام کا سفر بی بی گلے سر کریں گی. بس ایک مرتبہ علی نے اپنی بیٹیوں کو بلایا. عماریاں آئیں. جب دروازے پر پہنچی نا کوفے کے، تو مولا علی نے کہا کہ قافلے کو وہیں پر روک دو. حسن سے کہا کہ اعلان کرا دو کہ رات کو کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلے. کسی نے سوال کیا مولا کیوں گھر سے نہ نکلے؟ کہا اس لیے گھر سے نہ نکلو کیونکہ میری بیٹیاں آ رہی ہیں، سید زادیاں آ رہی ہیں، زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں. رات کا انتظار کیا میرے مولا نے رات کا انتظار کیا. بیٹیوں کے پاس گئے، جناب زینب کی اونٹنی کی مہار اپنے ہاتھ میں پکڑی. سب سے آگے جناب زینب کی مہار تھی، سب سے آگے جناب زینب کی اونٹنی تھی. میرے مولا نے اس کی لگام پکڑی، آگے آگے چلنے لگے. ایک موقع پہ جا کے رک گئے، جناب زینب کو آواز دی اے زینب ذرا پردہ ہٹانا. جناب زینب نے پردہ ہٹایا. کہا بابا کیا کہنا ہے؟ کہا دیکھ لو بی بی یہ کوفے کی کہلی گلی ہے. بی بی نے پردہ گرا دیا. ابھی کچھ دور ہی چلی تھی کہ بابا نے پھر آواز دی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. میری بیوی نے پردہ ہٹایا. کہا بابا کیا کہنا ہے؟ میری بیوی نے پردہ ہٹایا. کہا بابا کیا کہنا ہے؟ بابا نے کہا زینب دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. بی بی تڑپ گئی. کہا بابا میں تو گھر میں رہتی ہوں، یہ بات
اجرکم اللہ. بس بھائی شب عاشور آ گئی ہے. ہر بیوی اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے. میرے مولا خیمے کے باہر ہے. ایک خیمے کے پاس آواز آئی، زینب اپنے آن و محمد کو تیار کر رہی ہے. کہہ رہی ہے میرے بھائی حسین پر شہید ہو جانا، اور جب فرات کے قریب پہنچنا تو پانی نہ پینا. سکینہ بہت پیاسی ہے، اصغر بہت پیاسے ہیں، میرے بھیا بہت پیاسے ہیں. بیٹوں نے ماں سے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ماں، بھائی ماموں کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں گے اور پانی کا ایک بوند بھی اپنی زبان پر نہیں رکھیں گے. ابھی بی بی سمجھا ہی رہی ہے کہ حسین خیمے میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں زینب تم نے عبداللہ سے اجازت لے لی تھی، میں ان کو اجازت نہیں دے سکتا. میری بیوی تڑپ کر کہتی ہے جب میں آ رہی تھی تو عبداللہ نے وصیت کی تھی کہ حسین پر اگر شہید ہونا پڑے تو میرے دونوں بیٹوں کو شہید کر دینا. عبداللہ کی اجازت ہے، آپ کو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو جنگ میں جانے کی اجازت دے. بس یہ کہنا تھا. حسین نے آن و محمد کو خود تیار کیا، زرہ پہنائی. ایک کو عباس نے سوار کیا گھوڑے پر، دوسرے کو حسین نے کیا. دونوں بچے جنگ کے لیے نکلے، مقتل میں پہنچے، بہادری سے جنگ کی. بنی ہاشم کے لڑکے تھے. جب سب کو شہید کرتے ہوئے آگے بڑھے، جب سب کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھے تو اس وقت عمر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا بیٹا ہے. سب نے ایک ساتھ حملہ کیا. ایک کے سر پر گرز لگا، گھوڑے سے نیچے آیا. ایک کو تیر لگا، زمین پر گرنے لگا. دونوں نے آواز لگائی ماموں ہماری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ارے رونے میں گریا مت، رونے میں کوئی کنجوسی نہ کیجیے گا، رونے میں کوئی کنجوسی نہ کیجیے گا، دل کھول کر روئیے. کہا ماموں ہماری مدد کو آئے. جب تک حسین پہنچے نا بچوں کے پاس تو ایک تو اللہ کے پاس جا چکا تھا، ایک دنیا سے جا چکا تھا، ایک میں تھوڑی رمق باقی تھی. بچے کو اپنے پیروں پر لٹایا اور کہا بچے نے میری ماں کو کہنا کہ میں اپنا سلام بھیجتا ہوں، اور کہنا ہم فرات گئے تھے، پانی کو دیکھا بھی تھا مگر پانی پیا نہیں، کیونکہ حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے. میں کہوں گی مولا کیسے وفادار ہے، میں کہوں گی مولا کیسے وفادار ہے زینب کے بچے. میرے مولا دونوں کو لے کر خیمے میں آتے ہیں. دو لاشیں رکھے ہوئے ہیں، بیویاں گریا کر رہی ہیں مگر زینب نہیں ہے. میرے مولا حسین نے کہا فضا جاؤ، جا کر زینب کو بلا کے لے کر آؤ. زینب جاتی ہے، فضا کو بلا کر لاتی ہے. فضا آتی ہے، دونوں لاشیں کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے ہاتھوں کو آن و محمد کے سینے پر رکھتی ہے اور کہتی ہے اے آن و محمد، حسین پر میں کس کو شہید کروں؟ کسی سے بیوی نے میرے پرسا نہیں لیا، اٹھ کر چلی گئی. اب ایک مرتبہ 11 محرم آئی. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ 11 محرم آتی ہے. میری بیوی اٹھنی پر سوار ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مقتل سے گزرتی ہے. ایک طرف حسین کا لاشا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا. بیچ لاشوں میں دو ننھے ننھے لاشیں. ماں تھی تڑپ گئی مگر آنسو نہ نکالا. کہا ہے اونو محمد، ماں تجھے الوداع کہتی ہے. بیوی روتی نہیں تھی، بیوی کبھی گریا نہیں کرتی تھی. بیوی کیوں گریا نہیں کرتی
چھوڑ دے. بی بی چلی گئی. بس ایک مرتبہ کوفے سے شام اور شام سے جب واپسی ہونے لگی سارے سر آنے لگے. بار بار سر آتے تھے, تبرک آتے تھے. 2 سر آئے. بی بی زینب نے دیکھا, اپنی نظروں کو جھکا لیا. جو سر لایا تھا اس نے کہا ان دونوں کی کوئی وارثہ نہیں ہے, ان دونوں سر کا لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت فضہ نے کہا یہ میری شہزادی کے لخت جگر ہیں, لا مجھے یہ سر دے دے. بی بی فضہ نے سر لیا. میری بی بی زینب نے کوئی گریہ نہیں کیا, پلٹ کر مدینے آئی, نانا کی قبر پر گئی, حسین کا کرتا دیا, ماں کی قبر پر گئی, پرسا دیا, کرتا رکھا, کہا ماں تم تڑپ گئی, تم نے تو صرف کرتا دیکھا ہے, میں وہاں موجود تھی. 70 قدم کے فاصلے پر شمر حسین کو قتل کر رہا تھا. بس ایک مرتبہ بڑا گریہ کیا, بڑا گریہ کیا. گریہ کرنے کے بعد واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ لوگوں کی عزاداری کو قبول کرے, آپ کی عزاداری کو پروردگار قبول کرے. سیدہ آپ کو جنت میں شفاعت نصیب کرے. ایک مرتبہ اپنے بھائی کے صحن میں بیٹھی ہیں, عبداللہ نے خبر پہنچائی تو زینب سے کہ گھر آ جائے. اجرکم اللہ. زینب اٹھی, اپنا برکھا لیا, گھر جاتی ہے. اب ماں تھی, نانا کے پاس شکایت نہیں کی, پوری کربلا میں شکایت نہیں کی, اپنی ماں کی قبر پر نہیں شکایت کی. لیکن جیسے جیسے گھر کے قریب جانے لگی پیر لرزنے لگے. میری بیوی پر ایک طاری ہو گیا. میری بیوی نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے صحن میں قدم رکھا, سامنے 2 چھوٹے چھوٹے مسلح تھے. میری بیوی بھاگ کر ان مسلح کو ہاتھ میں اٹھایا, کہا اے اولو محمد میرا دل نہیں لگتا, میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میری بیوی گریہ کر ہی رہی تھی, اپنے بیٹوں کو یاد ہی کر رہی تھی کہ عبداللہ آ گئے. عبداللہ آئے اور آ کر کہا اے بیوی آپ کون ہو, میرے گھر میں کیوں آئی ہو, میری زوجہ موجود نہیں ہے. بی بی زینب نے تڑپ کر عبداللہ کی طرف دیکھا, کہا عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ نے زینب کو دیکھا, ان کے ہاتھوں کو دیکھا اور ایک دم زمین پر گر گئے. بی بی نے کہا عبداللہ کیا اپنے بیٹوں کی شہادت تمہیں برداشت نہیں ہوئی؟ تو کہا ایسے اور بیٹے ہوتے تو حسین پر شہید کر دیتا, مگر زینب مجھے اتنا بتاؤ یہ ہاتھوں پہ کس چیز کے نشان ہے؟ زینب نے کہا عبداللہ کوفے کا بازار, شرابی کا دربار اور زینب تھی زنجیر میں. پروردگار عالم تجھے واسطہ دیتے ہیں زینب کی مظلومیت کا, آن و محمد کی مظلومیت کا. پروردگار عالم ہماری اس عزاداری کو قبول و مقبول فرما لے. دوارے الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کا. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. پروردگار عالم تو بڑا غفور الرحیم ہے. جہاں جہاں پر دنیا میں کوئی بیمار ہے, کمزور ہے, تو اپنے اہل بیت کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں, آن و محمد کے صدقے میں شفا عنایت فرما دے. پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے, ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما دے. ماتم حسین.